بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألو ایان یوم القیامہ. وہ پوچھتا ہے کہ کب آئے گا یوم القیامہ. ایانہ کا میننگ ہوتا ہے، ایانہ از اے حرف استفہام، یعنی کہ کوسچن ورڈ ہے، سوالیہ لفظ ہے، یعنی جملے کو کوسچن میں کنورٹ کر دے گا. سو ایانہ یوم القیامہ، کب آئے گا یوم القیامہ. تو سم ٹائمس جو ہوتا ہے کوسچن کا سوال پوچھنے کا مطلب اور مقصد وہ سوال کا جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا. سم ٹائم سوال جو ہے وہ مذاق اڑانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. جب اس نے جب اس سینٹنس کا کیا میننگ ہے کہ یسألو ایان یوم القیامہ، کہ وہ مذاق اڑاتا ہے قیامت کا. جب اسے قیامت کے بارے میں کہا جائے، آخرت کی تیاری کرنے کو کہا جائے، تو وہ اس کو ایز اے استہزاء لیتا ہے، ایز اے موکری لیتا ہے، ایز اے نان سیریسنس، مذاق اڑاتا ہے کہ کب آئے گا یوم القیامہ. تو پھر کب آ رہا ہے وہ یوم القیامہ؟ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تم مجھے بار بار کہہ رہے ہو. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے اور اہل جنت میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا دنیا میں. انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا دنیا میں جو میرا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا انک لمن المصدقین، کیا تم بھی تصدیق کرنے والے میں سے ہو. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور چورا چورا ہو جائیں گے، ہم پھر سے زندہ ہوں گے. کیا تم بھی اس طرح کی باتوں کی تصدیق کرتے ہو کہ are you one of them. میرا ایک دوست تھا دنیا میں جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، اہل جنت میں سے ایک انسان کہے گا. ایک تو یہ میننگ ہو گیا یسألو ایان یوم القیامہ. نان سیریس انداز میں، مذاق اڑانے والے انداز میں آخرت کا انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں کہ کب آئے گا پھر وہ یوم القیامہ، کب تک آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے استبعاد بھی کہتے ہیں. استبعاد مطلب ہوتا ہے کسی امپاسبل چیز کے بارے میں بات کرنا، جو چیز ہمیں امپاسبل لگتی ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جب اسے قیامت کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے وہ بے یقینی کی کیفیت میں کہتا ہے کہ کب آئے گا وہ امپاسبل دن، وہ ناممکن دن آخر کب آئے گا. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی میں سچے ہو تو اس کا ٹائم کب ہے، پھر بتاؤ کب آئے گا. تو اس طرح سے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہیہات لما توعدون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ امپاسبل، اٹ از ٹوٹلی امپاسبل، جو بھی تم پرومس کر رہے ہو کہ آخرت ہوگی، نو اٹ کین ناٹ بی، یہ نہیں ہو سکتی بالکل بھی. اٹس لائک اے کوسچن جس کا جواب کسی کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یسألو ایان یوم القیامہ، کہ جب اسی انسان کو انذار کیا جائے آخرت کے بارے میں تو وہ مذاق اڑانے والے انداز میں یا بے یقینی کے انداز میں کہتے ہیں کہ کب آئے گا یوم القیامہ. اب اس نے کوسچن نہیں کیا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے آگے سے قیامت کے بارے میں ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اسے کہتے ہیں الاسلوب الحکیمی، یعنی کہ کسی نے اگر کوسچن اس طرح سے کیا کہ اس کو جواب کی تو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جواب کی، بٹ ایک وائز انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پھر بھی ڈیسنٹ طریقے سے جواب دے دے. اب سیم از دا کیس جو قرآن میں سورۃ الشعراء میں ہمیں ملتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو بتایا کہ انا رسول رب العالمین، کہ یقیناً ہم رب العالمین کے رسول ان ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. تو اس وقت بھی فرعون نے جو ہے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا وما رب العالمین، کہ کون ہے یہ رب العالمین، میرے کورٹ میں تو کوئی نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حکیمانہ انداز میں جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما، ہی از دا رب آف دا اسکائز اینڈ دا ارتھ، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. اس کو جواب چاہیے نہیں تھا، بٹ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی جو ہے حکیمانہ اسلوب اپنایا. تو سیم از دا کیس یہاں پہ بھی یسألو ایان یوم القیامہ. کوسچن تو مذاق کے انداز میں، کوسچن تو امپاسبل چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے جواب نہیں چاہیے، بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ اسلوب سے قیامت کو ایکسپلین کرنا شروع کیا. دس از دا کنیکشن بٹوین دیز ٹو آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ جب آنکھیں بارقہ کا شکار ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بارقہ مینز، بارقہ کہتے ہیں عربی میں دوہشہ مطلب مدہوش ہو جانا.
پھر برقہ کا ایک اور ورڈ بھی جو عربک میں اس کا مترادف ہے، سینونیم ہے، وہ ہے بوہیتا۔ بوہیتا مینز مبہوت ہو جانا، نظروں کا بالکل مبہوت، اسٹیگننٹ ہو جانا، جیسے انسان بالکل سپیچ لیس ہو جائے، حیران ہکا بکا رہ جانا، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی نظروں پر ایسا رعب طاری ہوگا کہ اس کی نظریں اسٹیگننٹ ہو کر رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، خسف القمر مینس کہ چاند بے نور ہو جائے گا، چاند مرجھا جائے گا، جیسے میننگ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ چاند گہنا جائے گا۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آج کے زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے مدار ارد گرد گھومتا ہے اپنے اپنے آربٹس میں۔ اب جو چاند کی اس کی رات کی تاریکی میں چاند کی جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بیسکلی کیا ہے، وہ سورج کی روشنی جو ہے ریفلیکٹ ہو کر چاند سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری نظروں تک آتی ہے۔ جیسے اگر آسان الفاظ میں ہم سمجھیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ کہیں باہر ہیں، آپ نے ٹارچ آن کی اور آپ کو کسی بلی کی آنکھیں روشن ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو بیسکلی اس کی آنکھوں میں سے لائٹ نہیں نکل رہی، وہ آپ کی ٹارچ کی لائٹ ہے جو مڑ کر آپ تک پہنچ رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے بلی کی آنکھیں بہت روشنی دے رہی ہیں۔ تو سیم از دا کیس۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ کہ چاند بے نور ہو جائے گا، تو چاند اس کا مطلب اپنے مدار سے نکل جائے گا، وہ مدار جس میں جب چاند گھوم رہا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ریفلیکٹ ہو کر ہمیں لگتا ہے چاند روشن ہے، لیکن چاند بے نور ہو جائے گا، اپنے مدار سے نکل جائے گا۔ جب اپنے مدار سے نکلے گا سو جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند جو ہے سورج میں جا کر دھس جائے گا، سورج میں جا کر ایڈ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سورج کیونکہ زیادہ ہیویلی باڈی ہے زمین کے مقابلے میں، تو چاند کو وہ ایزیلی اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا، کیونکہ ہیوی باڈیز جو ہیں وہ لائٹر باڈیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کہ چاند اور سورج اور چاند آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ تو يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ کہ انسان کہے گا اس دن آج کہاں بھاگوں۔ سو اس لائک فائدہ برق البصر، جب آنکھیں جو ہیں وہ حیرت زدہ رہ جائیں گی۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر کہ سورج اور چاند مل جائیں گے۔ یقول الانسان، تب انسان پوچھے گا، این یومئذ آج کے دن، این المفر آج کہاں بھاگوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کون ہے؟ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تھرڈ آیا میں آیا تھا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ وہی انسان ہے جو آخرت کے بارے میں جس کی ایزپشن یہ ہے کہ وہ نہیں اتنی شدت سے نہیں ہو سکتی، جب آخرت واقعی میں ہو جائے گی اس کی نظریں مبہوت ہو کر رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گی، تب وہ پوچھے گا این المفر آج کہاں بھاگوں، ٹھیک ہے۔ تو جب دنیا میں تھا آخرت اس کے سامنے نفس اللوامہ، اس کا نفس ہی اس کو یاد کراتا تھا ڈیتھ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کہیں نہ کہیں آخرت کا ذکر آ جاتا تھا، تو وہ کہتا تھا نہیں ان لن نجمع عظامہ، کہ نہیں، کہ انسان کو یہ لگتا تھا کہ نہیں ہم اتنی شدت سے بونز جمع نہیں کر سکتے، یعنی اس کو اتنی شدت سے ریزریکٹ نہیں کیا جائے گا، پھر سے اتنی ہارڈ جو ہے قیامت نہیں ہوگی، اتنی ہارڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ آج انسان نے جب ہارڈنس دیکھ لی تو کہتے ہیں آج کہاں بھاگوں۔ پھر یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں چاہتا تھا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انسان چاہتا ہی ہے کہ وہ آگے بھی اپنے فیوچر میں جتنی اس کی لائف ہے منمانیاں ہی کرتا رہے۔ تو یہ منمانیاں کرتا ہوا انسان جو آخرت کو بالکل اپنی دنیا میں بھولا ہوا تھا، جب سچ میں آخرت کو دیکھے گا تو کہے گا آج کہاں بھاگوں۔ اینڈ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ کہ وہ پوچھتا ہے کہ یوم القیامہ کب آئے، مذاق اڑانے والے انداز میں۔ یسأل مینز ہی آسک، وہ پوچھتا ہے، وہ کون ہے؟ انسان۔ سو ہی آسک، وہ پوچھتا ہے کہ کب آئے گی یوم القیامہ۔ سو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو آخرت کے بارے میں انذار کیا جائے، وارن کیا جائے، یاد کرایا جائے، جس کو اس سے کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی فارم میں لفظوں میں فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں میرا بالکل ارادہ ہے، اصل میں یہ کام ہو جائے اس کے بعد پھر میرا ارادہ ہے، نہیں میں بالکل سوچتا ہوں میں بالکل اس بارے میں سوچتا ہوں، واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب لفظوں میں فرار ڈھونڈنا، بس آپ میرے لیے دعا کریں،
آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. لفظوں میں فرار ڈھونڈنا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألو ایان یوم القیامہ. زندگی میں جب اس تک آخرت کی بات پہنچتی تھی تو کہتا تھا کب آئے گا، مذاق اڑاتا تھا، اس کو امپاسبل سمجھتا تھا. آج اپنی آنکھوں سے دنیا میں لفظوں سے فرار ڈھونڈتا تھا، اپنے ورڈ سے فرار ڈھونڈتا تھا. آج پوچھ رہے آج کا دن یعنی آج سچ مچ کا فرار کہاں ملے گا. کیونکہ اگر آپ اس سینٹنس کو دیکھیں، یقول الانسان، انسان کہتا ہے، یومئذ، آج کے دن. آج کے دن مینز جب جمع الشمس والقمر ہوگی، یعنی یوم القیامہ قائم ہوگی، تو آج کے دن وہ چاہتا ہے کہ آج کہاں سے فرار ملے گا. دنیا میں تو میں کسی نہ کسی طرح آخرت سے فرار لے لیتا تھا، آج کہاں بھاگوں. اللہ تعالیٰ نے رسپانس کیا کلا لا وزر، کلا لا وزر، نہیں، بالکل بھی نہیں، ایبسلیوٹلی نو، لا وزر، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں. انسان نے چھپنے کی جگہ تو مانگی ہی نہیں تھی، انسان نے تو فرار مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو، ایبسلیوٹلی نو، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں. اس کا میننگ میں بتاتی ہوں آگے چل کے. دین ایک اور چیز جو بہت ہی میننگ فل ہے کہ وزر قرآن میں ایسے چھپنے کی جگہ کو کہتے ہیں جو غاروں میں ہو، جیسے پہاڑ کی کسی غار میں پناہ لے لینا، اسے وزر کہتے ہیں. مفازہ ایسی پناہ گاہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ جائیں تو مشکلات اور مصائب ختم اور بس خیر و عافیت ہی ہوگی اس کے بعد. محیص ایسی پناہ گاہ کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت انسان وہاں پہنچ جائے اور تاکہ مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. ملجا ایسی پناہ گاہ کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، یہ سارے عربی کے ورڈ ہیں، تو ایسی پناہ گاہ کو سارے قرآن میں یوز ہوئے ہیں. تو ملجا ایسی پناہ گاہ کو کہتے ہیں جو جیسے کسی قلعے میں پناہ لینا، ٹھیک ہے. تو وزر کہتے ہیں پہاڑ کی کھو میں پناہ لینا. اگر آپ اس کو جسٹ ملجا قلعے میں پناہ لینے سے کمپیئر کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لا وزر، کوئی پہاڑ کی کھو جیسی ہلکی سی ویک سی پناہ گاہ بھی نہیں، ٹھیک ہے. ملجا جو ہے وہ پہاڑ کی کھو سے زیادہ جو سالڈ پناہ گاہ ہے وہ آبویسلی کسی قلعے کی پناہ گاہ ہے. اس سے بھی سالڈ جو ہے وہ محیص ہے، اس سے بھی سالڈ جو ہے وہ مفازہ ہے کہ جہاں بس اس پناہ گاہ میں انٹر ہو جائے اس کے بعد آپ کو انٹرنلی کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی، خیر ہی خیر ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے ویکسٹ پناہ گاہ کو فرمایا کہ وہ بھی نہیں ملے گی. کلا لا وزر، انسان نے کہا تھا میں کہاں بھاگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی پناہ گاہ نہیں. بھاگتا کیوں ہے انسان؟ تاکہ کسی پناہ گاہ کی طرف تک پہنچ سکے، تاکہ خود کو سیو کر سکے. تو آج وہ پوچھ رہے کہ آج فرار کہاں سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، تو فرار کر بھی لوگے تو جاؤ گے کدھر؟ کوئی ویک سے ویک بھی چھپنے کی جگہ نہیں. پھر لا وزر جو ہے نا، یہ جملہ فعلی ہے. فعل جو ہوتا ہے ایکشن، ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. جیسے کھانا کھانا ٹائم باؤنڈ ایکشن ہے، 5-7 منٹ لگے آپ نے کھانا کھا لیا. جیسے کہ سونا، ٹھیک ہے، سونا ایک ٹائم باؤنڈ ایکشن ہے، اتنے گھنٹے کوئی سویا، ٹھیک ہے. ایکشن ہمیشہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. سو لا وزر یہ جملہ فعلی ہے، ٹائم باؤنڈ ہے، کہ اٹس لائک کہ نہ ہی کوئی پہاڑ کی کھو جیسی ویک پناہ گاہ ہے، نہ ہی ایک لمحے کی کوئی پناہ گاہ ہے، ٹھیک ہے. انسان نے پوچھا کہاں بھاگوں میں آج، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ویک سی پناہ گاہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ الی ربک یومئذ المستقر، کہ آج جو مستقل قرار ہے، آج جو پرماننٹ سٹے ہے، ویک پناہ گاہ تو بھول جاؤ، آج جو پرماننٹ سٹے ہے وہ الی ربک از ٹو یور رب. رب بھی کا ہے، اس میں جو کا ہے بیسیکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. آپ کے رب کی طرف پناہ گاہ ملے گی اسے، اٹس لائک دیٹ. آپ کے رب کی طرف جائے قرار ملے گی، آپ کے رب کی طرف پرماننٹ اسٹیشن ملے گا اس کو. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک. ویسے تو انسان جو پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا الی رب الانسان، کہ انسان کے رب کی طرف، وہ انسان ہی پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا. یا پھر اگر ہم پروناؤنس کی فارم میں بات کریں، اسم ضمیر کی فارم میں بات کریں، الی ربہ، اس کے رب کی طرف پناہ گاہ، مستقل قرار ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کے رب کی طرف پناہ گاہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا رب بننا بھی پسند نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا رب ہے، بٹ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کی طرف پناہ گاہ ملے گی. کیوں کہ یہ وہ شخص تھا جس کو دنیا میں اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا،
جس کو دنیا میں اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے کھلانے والے سے، اپنے پلانے والے سے، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس کو اللہ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر اس کا رب بننا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف پناہ ملے گی، آپ کے رب کی طرف پرماننٹ اسٹیشن ملے گا، پرماننٹ جائے قرار تو اب اس کی آپ کے رب کے پاس۔ پھر ایک اور چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، یہ یہاں پہ جو آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، اس میں جو نون چھوٹا سا آپ کو قرت میں نظر آتا ہے، قرت کرتے ہوئے وہ جو ہے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے وہ پیسٹ نہیں ہو رہا تھا، سو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، assume it is there۔ سو اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، یوم کہتے ہیں آج کے دن، آج کے دن، سو آپ کے رب کی طرف آج کے دن اس کو پناہ، اس کا مستقل قرار ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ شخص تھا جب تک دنیا کے دن چل رہے تھے، جمع الشمس والقمر نہیں ہوا تھا، دنیا کے دن چل رہے تھے، تو اس کا جائے قرار جو تھا اپنی دلچسپیاں تھیں، اللہ نہیں تھا، اس کا رب نہیں تھا، اس کی جائے قرار اپنی دلچسپیاں تھیں۔ آج وہ دن آ گیا کہ چاروں ناچار، دل کرے یا نہ کرے، چاہے یا نہ چاہے، تو اس کو رب کی طرف واپس ہی جانا۔ تو جب اس نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بھی آخرت میں اس کا رب بننا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، مستقل جائے قرار تو اب آپ کے رب کی طرف ہے۔ سو انسان نے مانگا این المفر، آج کہاں بھاگوں، آج کہاں بھاگوں، فرار کس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہائر لیول کو انکار کر دیا کہ فرار ہو کے انسان کسی پناہ گاہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ویک سی پناہ گاہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہے، اور پناہ گاہ تو جیسی بھی ہوتی تو ٹیمپریری ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل جائے قرار اس کا بتا دیا کہ پرماننٹ اسٹیشن تو اب اس کے رب کے پاس، اب پرماننٹ اسٹیشن تو ہے ہی اس کا رب کے پاس، جس کو کبھی اس نے زندگی میں پلٹ کے پوچھا نہیں، جس سے لیتا رہا، جو اس کو پالتا رہا، کھاتا رہا، اس سے مہربانیاں، اس سے رحمتیں، اس کی رحمت کے سائے میں دنیا میں بڑھتا رہا، لیکن کبھی بھی اس کے آگے سبمٹ نہیں کیا، کبھی بھی اس کے آگے جھکا نہیں، سرنڈر نہیں کیا۔ سو یہ ان تینوں میں بہت ہی ایک یونیک اور خوبصورت کمبینیشن ہے کہ انسان نے فرار مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں، بلکہ پرماننٹ اسٹیشن جو ہے وہ رب کے پاس ہے۔